السلام علیکم تھرڈ ایئر۔ آج ہم اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے لیجسلیچر یا مقننہ۔ حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں: مقننہ یعنی لیجسلیچر، انتظامیہ ایگزیکٹو اور عدلیہ یعنی جوڈیشری۔ لیجسلیچر یا مقننہ حکومت کا سب سے اولین اور بنیادی شعبہ ہے جس کا کام قانون سازی کرنا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو مقننہ یعنی قانون ساز ادارہ، قانون بنانے والا ادارہ کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، جمہوری ممالک میں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ یہی تینوں ادارے کام کر رہے ہیں۔ مقننہ جو حکومت کا شعبہ ہے، اس کا ایک ارتقاء ہوا ہے۔ جب پرانے زمانے میں دنیا میں مطلق العنان بادشاہت تھی اور بادشاہوں کے دور میں کوئی قانون ساز ادارہ الگ سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ بادشاہ کا حکم ہی قانون کا درجہ رکھتا تھا اور قانون بنانے کے لیے کوئی الگ سے ادارہ وجود نہیں رکھتا تھا۔ اور حکومت کے جو 3 شعبے ہیں، انتظامیہ یعنی جو قانون کو نافذ کرتی ہیں وہ بھی بادشاہ ہی ہوتا تھا، اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو سزا دینے کے لیے عدلیہ کی بجائے یہ اختیار بھی بادشاہ کے پاس ہی ہوتا تھا کہ وہ جس شخص کو چاہے جو چاہے سزا دے دے۔ جب تہذیب و ترقی کا عروج ہوا اور دنیا میں جابرانہ حکومتوں کو ناپسند کیا گیا اور بہت ساری ایسی عوامی تحریکیں اٹھیں جس میں عوام کو جمہوری اختیارات دینے کی بات ہوئی اور جمہوریت کا دورہ ہوا، تو بادشاہ سے یہ حکومتی اختیارات لے کر عوام کے نمائندوں کے سپرد کر دیے گئے، اور عوامی نمائندوں میں بھی ان اختیارات کو تقسیم کیا گیا۔ تو تقسیم اختیارات ہوا، یعنی حکومت کے فرائض مختلف اداروں کو دیے گئے۔ ایک ادارے کا کام قانون سازی کرنا تھا، ایک ادارے کا کام قانون کے مطابق عمل نہ کرنے والوں کو سزائیں دینا، اور ایک ادارے کا کام ان قوانین کو نافذ کرنا تھا۔ اور یہ تمام ادارے ان افراد کو دیے گئے جن کو عوام خود چنتے تھے۔ دنیا میں سب سے پہلے جو جمہوریت کا آغاز ہوا وہ بھی برطانیہ میں ہی ہوا تھا، جب عوام نے بادشاہ کے خلاف بادشاہ کی جانب سے جو ٹیکسز تھے ان کے خلاف آواز اٹھائی، تو بادشاہ کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ جاگیردار طبقے کو اپنے ساتھ ملا لے۔ جاگیرداروں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا، وہ منظم ہو گئے اور انہوں نے اپنے منظم ہو کر ایک باقاعدہ طور پر اپنے نمائندے بلائے اور اجلاس منعقد کرنا شروع کیے، جنہوں نے بادشاہ کے ٹیکس کی تو منظوری دے دی۔ وقتی طور پر بادشاہ کو فائدہ ہو گیا، لیکن آئندہ کے لیے جو بادشاہ کے جتنے بھی قوانین تھے ان کی منظوری ان جاگیرداروں سے لینا ضروری قرار پائی، اور یہ جو جاگیردار تھے باقاعدہ ایک اجلاس کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان اجلاسوں میں جو کچھ چرچ کے نمائندے بھی شامل ہونا شروع ہوئے اور کچھ عوامی افراد بھی شامل ہونا شروع ہو گئے۔ بعد میں جب جو امراء تھے انہوں نے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کیا، انہوں نے اپنے اجلاس الگ سے بلانا شروع کر دیے، اور جو عوامی نمائندے تھے وہ اور جو چھوٹے چرچز کے نمائندے تھے انہوں نے اپنے الگ بلانا شروع کر دیے۔ اس طرح برطانیہ میں مقننہ کے 2 ایوان بالا اور ایوان زری کا آغاز ہوا، اور یورپ کے جو باقی ممالک تھے وہاں پر ابھی بھی بادشاہت جاری تھی، بادشاہ خود ہی قانون بناتے تھے، اور جب یورپین کنٹریز نے برطانیہ میں اس نظام کو دیکھا تو وہ بھی اس سے متاثر ہوئے، اور آہستہ آہستہ وہاں پر بھی بادشاہت ختم ہو گئی، اور پھر بادشاہوں کے اختیارات کم ہوتے چلے گئے، اور قانون سازی کا جو اختیار تھا وہ ایک الگ سے ایک ادارے کے پاس آ گیا، اور یہ ادارہ پھر عوام کی منتخب کردہ اسمبلی پر مشتمل تھا، جس کو موجودہ جمہوری دور میں مقننہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح ہم مقننہ کا مفہوم یہ لے سکتے ہیں کہ جدید جمہوری ریاستوں میں ایک خاص ادارے کو قانون سازی کا کام سونپا گیا ہے، اور یہ ادارہ عوام کے منتخب شدہ نمائندوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس ادارے کو ہم مقننہ یا قانون ساز اسمبلی کہتے ہیں، جو عوام کی خواہشات کے مطابق اور ملکی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق آئین اور قوانین بنانے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو مقننہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا مستقل ادارہ جو عوام کی منتخب شدہ افراد پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا کام قانون سازی کرنا ہوتا ہے، اور جس میں عوامی نمائندے عوام کی خواہشات اور ان کے تقاضوں کے مطابق آئین اور قانون کی تشکیل دیتے ہیں۔
سب سے حکومت کے اندر، ریاست کے اندر سب سے جو اہم ادارہ ہوتا ہے وہ مقننہ ہی ہوتا ہے۔ مقننہ قانون بناتی ہے تو اس قانون کو انتظامیہ نافذ کرتا ہے، اور عدلیہ پھر اس قانون کی وضاحت کرتی ہے اور اس کے مطابق مقدمات کے فیصلے کرتی ہے۔ مقننہ کو کئی مفکرین نے بھی ایک بہت بلند اور اعلیٰ مقام دیا ہے، جن میں گلکرائسٹ بھی ہیں، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ انتظامیہ کا تعلق عدلیہ کا تعلق عوامی نمائندوں سے نہیں ہوتا، انتظامیہ مقننہ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ تو اصل ادارہ جو عوامی نمائندوں پر مشتمل ہوتا ہے، عوامی خواہشات کو مد نظر رکھتا ہے، وہ ہم مقننہ ہی ہوتی ہے، اور اس لیے وہ مقننہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقننہ کے ارکان کی تعداد ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ مقننہ کے ارکان کی تعداد دنیا میں مختلف ہے۔ مقننہ کے ایوان کی 2 ایوانی مقننہ کا ارتقاء میں نے آپ کو برطانیہ کے نظام سے بتایا، تو دنیا میں زیادہ تر وفاقی ممالک میں 2 ایوانی مقننہ ہی بنائی گئی ہے، یعنی ایک ایوان میں تمام صوبوں اور یا یونٹوں کو برابر نمائندگی دی جاتی ہے، اور دوسرے ایوان میں جس میں عوام کے ڈائریکٹ نمائندے آتے ہیں، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے ایوان زیری میں، تو وہاں پر جو عوام کو آبادی، ہر صوبے کی آبادی کے تناسب سے اس کو نمائندگی دی جاتی ہے۔ اور ویسے مقننہ 2 ایوانی ہو یا یک ایوانی، دنیا کے کسی بھی قانون یا ریاست کے آئین میں اس کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں ہے۔ زیادہ تر جو مقننہ کے ارکان کی تعداد ہے، ہر ملک اپنے علاقوں کی نمائندگی کے حوالے سے مختلف مکتبہ فکر اور مفادات کی ترجمانی کرتے ہوئے مختلف مقرر کرتا ہے۔ جن ممالک کی آبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر مقننہ کے ارکان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور چھوٹے علاقوں والے یا چھوٹے ممالک کی میں مقننہ کے ارکان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے۔ مقننہ کے ارکان کی جو میعاد یا ٹرم ہے وہ بھی مختلف ممالک میں مختلف ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی یکساں اصول نہیں ہے۔ زیادہ تر ممالک میں جو ایوان بالا ہے وہ ایک مستقل ادارہ ہے، اور اس کی نمائندگی بھی مختلف ہے، جیسے کہ برطانیہ میں ایوان بالا کے ارکان کو بادشاہ خود نامزد کرتا ہے۔ تقریباً 90 to 95% افراد نامزد کردہ ہوتے ہیں بادشاہ کی طرف سے، اور بہت تھوڑے افراد جو ہیں وہ اس میں ویسے شامل کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو ایوان بالا یعنی ہمارا جو سینٹ ہے، اس کے ارکان کو ہماری صوبائی اسمبلیاں منتخب کرتی ہیں، اور اسی طرح امریکہ میں سینٹ میں جو نمائندے آتے ہیں وہ ڈائریکٹ انتخاب کے ذریعے آتے ہیں، اور جو پاکستان میں برطانیہ میں ایوان بالا کے جو رکن ہیں وہ ساری زندگی اس کے رکن رہ سکتے ہیں، یعنی ایک شخص جب ایک دفعہ کوئی ایوان بالا کا رکن بنتا ہے تو وہ پھر جب تک وہ زندہ ہوتا ہے وہ اس کا رکن رہتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو موروثی بھی ہیں، یعنی شاہی خاندان کے تمام افراد کو فادر کے بعد اس کے بیٹے، پھر اس کے بیٹے، اس طرح ان کو موروثی حیثیت میں یہ رکنیت حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان میں سینٹ کی میعاد 6 سال ہے، لیکن ہر 3 سال بعد جو آدھے سینیٹرز ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور نئے الیکشن کروائے جاتے ہیں۔ امریکہ میں بھی سینٹ کے ارکان کی جو میعاد ہے وہ 6 ایئرز ہے، لیکن وہ ہر 2 سال بعد تقریباً 1/3 ریٹائر ہوتے ہیں۔ اسی طرح بھارت میں جو سینٹ ہے اس کو راجیہ سبھا کہتے ہیں، اور اس کے جو بھی میعاد ہے وہ بھی 6 سال ہی ہے، اور وہاں پر جو ارکان ہیں وہ بھی 1/3 2 سال بعد ریٹائر ہوتے ہیں۔ اور پاکستان میں جو قومی اسمبلی ہے اس کے ارکان کی میعاد 5 سال ہے۔ امریکہ میں ایوان نمائندگان کی تعداد 2 سال ہے، اور انڈیا میں بھی جو انڈیا کی لوک سبھا ہے، یعنی وہاں کی جو نیشنل اسمبلی اس کو لوک سبھا کہتے ہیں، لوور چیمبر کو، ان کی تعداد بھی، ان کی میعاد بھی 5 سال ہے۔ تو اس طرح دیکھیں کہ برطانیہ میں 5 سال، پاکستان میں 5 سال، بھارت میں 5 سال، جبکہ امریکہ میں 2 ایئرس، کیونکہ امریکہ میں صدارتی نظام ہے اور ان کا تھوڑا کانسٹیٹیوشن ڈفرینٹ ہے۔ تو ہر ملک نے جو ان کے دارالعمرہ یا ایوان بالا یا ایوان زیری کے ارکان کی میعاد کو مختلف مقرر کیا ہے۔ ہر ملک کا آئین اس کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے، اور اس میں بھی ہر ملک کی اپنی ضرورت اور اپنے روایات کے مطابق ایسا کیا گیا ہے۔ جیسے پاکستان میں، بھارت میں، اس میں بنگلہ دیش میں، انگلینڈ میں 5 سال ہے ایوان زیری، تو یہ ایک اچھی میعاد ہے، لیکن امریکہ میں 2 ایئرز ہے وہاں کے ایوان زیری، اس کو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کہتے ہیں، تو یہ بہت
مختصر عرصہ ہے جس میں بہت کوئی افیکٹو کام نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے ماہرین اس کے اوپر کافی تنقید کرتے رہے کہ اس کو بدلنا چاہیے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی دستوری ترمیم نہیں ہوئی کہ اس کو بدلا جا سکے۔ اور جو سینٹ ہے وہ زیادہ تر ممالک میں ایک مستقل ادارہ ہے، یعنی وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو آدھے ارکان کا اس وقت ہاف ٹینیور یعنی 3 سال گزرے ہوتے ہیں یا 2 سال گزرے ہوتے ہیں، اور آدھے ارکان جو ہوتے ہیں وہ اس وقت ان کے نئے الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور پاکستان کے تو ہاف ہاف ہوتے ہیں ہر 3 سال بعد، اور امریکہ میں اور انڈیا میں ہر 2 سال بعد 1/3 ریٹائر ہوتے ہیں، ان کے الیکشن ہوتے ہیں، یعنی ہر 2 ایئرس کے بعد ان کے الیکشنز ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں جو ایوان بالا یا ایوان بالا اور ایوان زیری میں جو نمائندگی کا اصول ہے وہ بھی مختلف ممالک میں مختلف ہے۔ جیسے کہ زیادہ تر جو جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں، جو ایوان زیری کا انتخاب ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ ریاست کو آبادی کے لحاظ سے حلقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہر حلقے سے ایک یا ایک سے زیادہ نمائندے 1 مین 1 ووٹ یعنی ایک فرد ایک ووٹ کی بنیاد پر چنے جاتے ہیں۔ اور زیادہ تر ممالک میں ایوان زیری کی نمائندگی کا یہی اصول ہے۔ اور جو ایوان بالا ہے اس کے مختلف اصول ہیں، جیسے برطانیہ میں ایوان بالا کے ارکان کو سربراہ ریاست یعنی کہ بادشاہ نامزد کرتا ہے۔ امریکہ میں، سوئٹزرلینڈ میں، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں ایوان بالا کے جو افراد ہیں ان کو عوام ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب کرتے ہیں، جیسے کہ ایوان زیری کے، اسی طرح ایوان بالا کے بھی وہاں پر الیکشنز ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان، بھارت اور فرانس میں ایوان بالا کے ارکان کو وہاں کی جو وفاقی یونٹس کی اسمبلیاں ہیں یعنی صوبائی اسمبلیاں وہ منتخب کرتی ہیں۔ تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نمائندگی کا اصول ہر ملک نے اپنے ملک کی ضرورت کے مطابق، اپنے ملک کی روایات کے مطابق مختلف بنایا ہوا ہے۔ اور زیادہ تر جو ایوان بالا ہے وہ غیر نمائندہ ہوتا ہے، یعنی کہ عوامی نمائندہ نہیں ہوتا یا ڈائریکٹ عوام کے ووٹوں سے منتخب شدہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ ممالک میں وہ ڈائریکٹ منتخب بھی ہوتا ہے۔ اور ایوان زیری میں تو عوام کے ڈائریکٹ نمائندے آبادی کی بنیاد پر حلقوں کی تقسیم کے حوالے سے منتخب کر کے بھیجے جاتے ہیں۔ اور ایوان بالا میں کئی بڑے سوالات آتے رہے کہ بعض جو فلسفی اور ماہرین تھے انہوں نے یہ بھی تجاویز دی کہ اسمبلیوں میں حلقہ وارانہ نمائندگی کی بجائے طبقاتی نمائندگی ہو، یعنی مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی نمائندگی ہو ایک ایوان میں، یعنی ایوان زیری میں آبادی کے تناسب سے، اور دوسرے ایوان میں مختلف پیشوں جیسے کسان، تاجر، ٹیچرز، علماء، وکلاء، اسی طرح مختلف پیشوں سے جو تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کی نمائندگی کی جائے۔ تو یہ ہے مقننہ کا تعارف، مقننہ کی میعاد اور اس کی نمائندگی کا مختلف ممالک میں اصول۔